بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ درود شریف کی فضیلت و برکات کے کیا کہنے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان صاحب کے اتنے اعمال روزانہ آسمان پر چڑھتے ہیں کہ میری امت میں سے کسی کے اتنے اعمال نہیں چڑھتے، یعنی یہ صاحب اتنے زیادہ نیک اعمال کرتے ہیں روزانہ کی بیسس پر کہ پوری امت میں سے کسی کے بھی اتنے زیادہ اعمال نہیں ہوتے۔ تو جتنے بھی صحابہ کرام تھے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ منزل، یہ مقام، یہ شرف انہیں کس وجہ سے حاصل ہوا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ خبر جبریل علیہ السلام کی زبان سے نقل کر رہا ہوں، انہوں نے ایسا ہی بتایا ہے کہ میں نے اس کی وجہ نہیں پوچھی۔ دوسرے دن جبریل علیہ السلام نازل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے ان شخص کی فضیلت جو بھی ہے، جس وجہ سے بھی ہے، وہ بیان فرمائیے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس شخص کی فضیلت و کرامت کا سبب یہ ہے کہ یہ روزانہ 10 مرتبہ ان کلمات کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ صرف 10 مرتبہ۔ 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا کوئی بہت ٹائم ٹیکنگ نہیں ہوتا، لیکن جن کلمات کے ساتھ درود شریف پڑھا جا رہا ہے ان کلمات کے سبب سے ان کے اعمال، نیک اعمال تمام امت سے افضل ہیں۔ اور وہ درود شریف بھی بہت شارٹ ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی کما امرتنا ان نصلی علیہ وصلی علی محمد النبی کما ینبغی ان یصلی علیہ وصلی علی محمد النبی بعداد من صلی علیہ وصلی علی محمد النبی بعداد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد النبی کما تحب و ترضی ان یصلی علیہ۔ ترجمہ: یا اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسا کہ آپ نے ہمیں حکم فرمایا ہے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجیں، اور رحمت نازل فرما حضرت محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسا کہ لائق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجی جائے، اور رحمت نازل فرما حضرت محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باتعداد ان لوگوں کے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجیں، اور رحمت نازل فرما حضرت محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باتعداد ان لوگوں کے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات نہ بھیجیں، اور رحمت نازل فرما حضرت محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسا کہ آپ چاہتے ہیں اور پسند فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے۔ تو یہ ترجمہ ہے اس درود پاک کا۔ آپ ترجمے سے اندازہ لگا لیں کہ کتنے مبارک کلمات کے ساتھ یہ درود شریف ہیں، اور صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالی پوری خلق میں آپ کے اعمال، آپ کے نیک اعمال سب سے زیادہ ہوں گے، سب سے افضل ہوں گے۔ مزید یہ کہ حضرت ہاشم مختوم سندھی ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ اس درود شریف کے حوالے سے مزید بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی ضرورت کی بنا پر وطن سے سفر کیا اور اپنے کچھ اہل و عیال کے ساتھ کسی جانب جانے کا ارادہ کیا۔ کہتے ہیں میرے ساتھ میرے احباب اور مددگاروں میں سے کوئی بھی میرے ہمراہ نہ تھا۔ اچانک سفر کے دوران ایک بڑی جماعت یعنی کافی سارے لوگ ہمارے سامنے آئے، اور ان کے چہرے پر خوف اور اضطراب تھا اور بہت ڈرے ہوئے تھے۔ جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ راستے میں کچھ ڈاکوؤں کا گروہ ہے اور ان کے پاس اسلحہ وغیرہ بھی ہے، اور ہم لوگ کثرت کے باوجود بھی ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکے، اور جو ہمارا سامان تھا ہم وہ چھوڑ کر آ گئے ہیں، اور آپ اس تنہائی میں، بے نوائی میں آپ کیسے ان سے مقابلہ کریں گے؟ آپ کیسے محفوظ رہیں گے؟ تو یہ بات سن کر وہ پریشان ہوئے اور سوچا کہ لوٹ جانے میں بہتری ہے کہ واپس پلٹ جائیں وطن کو، لیکن کہتے ہیں کہ ہم کسی ضرورت کی بنا پر اپنے وطن سے نکلے تھے تو مصلحت کے خلاف تھا کہ واپس پلٹتے۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ سوچا کہ تھوڑی دیر توقف کیا جائے، ٹھہرا جائے، اور پھر اس کے بعد ایک عظیم الشان حیرت کا معاملہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ اسی پریشانی کے عالم میں کہ واپس لوٹیں یا آگے بڑھیں، نیند آ گئی، اور اس نیند کے غلبے میں خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ درود شریف پڑھو جو کہ اوپر بتایا گیا ہے، یہ درود شریف ورد کرو تو سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ گے۔ تو کہتے ہیں چنانچہ خواب میں یہ کلمات سکھائے گئے درود شریف کے، اور ان 5 کلمات کو درود شریف کے ورد کرنا شروع کیا۔
اور ساتھ ساتھ جو لوگ تھے ان کو بھی پڑھوایا۔ تو ہم سب اس درود پاک کا ورد کرتے ہوئے چلنا شروع ہوئے، اور کہتے ہیں کہ اتنی حیرت کی بات ہوئی، اتنی حیرت کا معاملہ ہوا کہ ہم نے کھلی آنکھوں سے مظاہرہ کیا اس درود پاک کی برکت کا، کہ درود شریف کے 5 کلمات ہماری زبان پر جاری تھے اور انہیں پڑھتے ہوئے ہم آگے کو بڑھے، اور وہ جو ڈاکو تھے ان کے سامنے سے ہم گزرے، جبکہ ہم چند ہی لوگ تھے۔ ڈاکوؤں کے گروہ میں سے کسی نے بھی ہمیں نہیں دیکھا، ہم لوگ ان کو دیکھ رہے تھے، یعنی کہ ڈاکوؤں کو دیکھ رہے تھے، ان کی باتیں بھی سن رہے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں ہرگز نہیں دیکھا اور ہمارے گزرنے کی ان کو خبر تک نہ ہوئی۔ اور اس درود شریف کی برکت سے ہم ایسی ہلاکت کی جگہ سے، جہاں قتل اور زخمی ہونے کا خطرہ تھا، لٹ جانے کا اندیشہ تھا، قید ہو جانے کا، مارے جانے کا اندیشہ تھا، اس درود شریف کی برکت سے نجات پائی اور بخیر و عافیت منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن الحمدللہ صبح اور شام اس درود شریف کا ورد پابندی سے کرتا ہوں۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ہولناکیوں اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے، آفات کو دور کرتا ہے، حفاظت فرماتا ہے۔ اور اس درود شریف کی تو بہت برکت ہے، اسے پڑھنے سے مضبوط قلعہ حصار کا قائم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں بندہ آ جاتا ہے، اور ہر طرح کی آفت، بلیت، مصیبت سے اللہ کی پناہ میں بندہ آ جاتا ہے اور محفوظ رہتا ہے۔ اور یہ واقعہ فیضان روضۃ النبی کتاب میں درج ہے، صفحہ نمبر 215 پر۔ تو یہ درود شریف اتنا بابرکت درود شریف ہے اور مختصر بھی ہے کہ اگر آپ 10 مرتبہ اسے صبح ورد کر لیں تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا کہ پوری خلقت میں، پوری مخلوق میں کسی نے اتنے اعمال نہ کیے ہوں گے، اتنا نیک اس کو ثواب نہ ملا ہوگا جتنا کہ آپ کو ملے گا۔ تو اسے 10 دفعہ لازمی پڑھ لیا کریں، اس کی اتنی برکات ہیں، اتنی فضیلت ہے، نامہ اعمال میں اتنا کثیر ثواب جمع ہوگا۔ اور پھر دوسری بات، حفاظت رہے گی۔ آج کا اتنا پرفتن دور ہے، حادثوں سے، مصیبت سے، آفت سے، بلیات سے، دشمنوں سے حفاظت رہے گی اگر اس درود پاک کو پڑھیں گے۔ اللہ کریم ہمیں یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی برکتیں عطا فرمائے، ہم پر خاص رحمت، کرم، فضل نازل فرمائے۔ اور اس طرح کے جو درود شریف ہوتے ہیں یا ذکر و اذکار ہوتے ہیں جنہیں چند مرتبہ ورد کرنے سے خیر کثیر ملتا ہو، بہت ثواب ملتا ہو، تو لازمی کیا کریں، نہ جانے ہمیں کب کس نیکی کی ضرورت پڑ جائے۔ تو اللہ کریم ہمیں خوب نیکیوں والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نامہ اعمال نیکیوں سے سج جائیں، ایسا کرم ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔